الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آج عاشورے کا دن ہے، مبارک دن ہے، متبرک دن ہے۔ اللہ نے اس دن کے اندر اہل ایمان کو عزت عطا فرمائی، اور یہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہی سے نہیں، بلکہ اگر آپ پڑھیں، سیرت کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھیں اور احادیث کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک یہ عاشورہ کا دن انتہائی متبرک سمجھا جاتا ہے اور ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی، دروازہ چھوڑ کے آپ ادھر آ جائیں، آنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے، دروازہ روک کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے ایک کتاب ہے ان کی، ما ثبت من السنہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر محرم کے مہینے کو اور اس کی عظمت کو ہم تقسیم کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے اس میں اپنے ماننے والوں کو عزت عطا فرمائی اور نافرمان ذلیل ہوئے۔ اللہ کا کچھ دستور اس طرح سے رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آپ کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بناتا ہوں، اور پھر اللہ تعالی نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، نہیں کیا تو اس نے نہیں کیا۔ اللہ تعالی نے اس کو اپنے دربار سے ابلیس کو نکال دیا اور اس نے کہا
کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا. بہرحال ایک لمبا واقعہ. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی جس کا ذکر ہے قرآن میں. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم دنیا میں آ گئے، اللہ تعالی نے ان کی توبہ اور استغفار، وہ جو جملہ بڑا مشہور ہے کہ وہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. باری تعالی میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہمیں معافی نہیں ملے گی، خسارہ اٹھا لیں گے. لکھا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور شیطان جو مردود ہوا تھا وہ اسی عاشورہ کے دن ہوا تھا اللہ کے دربار میں. تو ہم نے جو یہ بات کہی کہ اللہ تعالی نے اپنے ماننے والوں کو عزت عطا فرمائی اسی مبارک دن میں، اور نافرمانوں کو ذلیل کیا اسی دن کے اندر. اور آپ پڑھتے چلے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جب طوفان آیا پانی کا، اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے کشتی بنائی اور اس کے اندر سوار کیا اپنے ماننے والوں کو اور اللہ کے ماننے والوں کو. اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو پانی سے بچایا، اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، اور وہ غرق ہوئے جو اللہ کے نافرمان تھے اسی ماہ میں. اور آپ آگے پڑھتے چلے جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ اللہ تعالی نے نار نمرود کو جو اس نے بھڑکائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالی نے وہ ٹھنڈی کی، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر، اور ایسی ٹھنڈک کہ جس کے اندر پریشانی نہ ہو، سلامتی والی. لکھا ہے کہ وہ عاشورہ کا دن تھا، اور اللہ تعالی نے اسی ماہ میں نمرود جس نے ظلم کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اس کے ناک میں ایک مچھر گیا، اور وہ اتنا پریشان کرتا تھا اس کو کہ جب کوئی اس کی ملاقات کے لیے آتا تھا تو آنے والوں سے کہتا تھا کہ میری خیریت بعد میں پوچھنا، پہلے میرے سر پہ جوتے لگاؤ، اس لیے کہ میرے ناک میں ایک مچھر گیا ہے، جب تم جوتے لگاتے ہو سر پر مجھے عافیت ملتی ہے. لکھا ہے کہ اس کی موت بھی اسی مہینے میں ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ماہ اللہ والوں کے لیے عزت و سربلندی کا ذریعہ بنا، اور نافرمانوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بنا. اور آخر میں ایک واقعہ، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کچھ سال قبل خواجہ عبد المطلب جب مکہ کے سردار تھے، اس زمانے میں ابرہہ ایک لشکر لے کر آیا، اور یہ کہنے کے لیے کہ لوگوں کا رجوع کعبۃ اللہ کی طرف زیادہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی نہیں آتا. اور اپنے ہاں ایک عبادت خانہ بنوایا، اور کہا جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک رجوع ہماری طرف نہیں ہوگا. ڈھانے کے لیے آیا، اور اللہ تعالی نے اہل ایمان کی عزت اس طرح سے فرمائی
کہ کہا تم اپنا کام کرو، وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چند ابابیلوں کے ذریعے سے اس پورے بڑے لشکر کو ہلاک کروایا۔ لکھا ہے کہ وہ ماہ محرم تھا اور یہی مبارک مہینہ تھا کہ جو ابرہا کی ذلت کا سبب بنا، اور یہی مبارک مہینہ تھا جو اہل ایمان کی عزت کا سبب بنا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے کو اہل ایمان کے لیے عزت کا سبب بنایا، اور اہل کفر کے لیے اللہ تعالی نے ذلت و رسوائی کا سبب بنایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل ایمان اس ماہ کے اندر اللہ کی طرف زیادہ رجوع ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ماہ محرم کا یہ جو 10 عاشورہ کا روزہ ہے اس کے رکھنے کی بھی ترغیب فرمائی، اور آپ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح آپ سنیں کہ جب یہودیوں کو بنی اسرائیلیوں نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے فرعون جیسے ظالم و جابر سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، اور فرعون ڈوبا پانی کے اندر، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا، تو یہ عزت عطا فرمائی۔ اب آپ آ جائیں اسی موضوع کی طرف کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، وہ عاشورہ کا دن تھا، ان کے لیے اعزاز تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھلانا چاہتے تھے دنیا والوں کو کہ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ پر ماتم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اپنے چہرے پر مارنا یا افسوس کا اظہار کرنا یا سینہ کوبی کرنا، آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ پر جب ہم نے نگاہ ڈالی تو اس میں پتہ چلا کہ ذلت و رسوائی کا سبب ہے چہرے کو مارنا، غم کا اظہار کرنا، یہ ذلت و رسوائی کا اہل ایمان کے لیے تو عزت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، دیکھیے اللہ کے نبی کو نبوت عطا ہوئی۔ نبوت عطائی چیز ہے، آپ اس کو مانگ نہیں سکتے ہیں کسی سے جا کر کے نبوت مجھے دے دو، یہ تو اللہ کا فضل اور عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو نواز دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اللہ سے کیا مانگا؟ آپ کی توجہ اس بات کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقتل فی سبیل اللہ، نبوت ملنے کے بعد اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ نبوت سے نیچے ہے شہادت، فرما رہے ہیں ان اقتل فی سبیل اللہ، اے اللہ مجھے اللہ کی راہ میں موت نصیب ہو جائے، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں دین کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اے اللہ تیرے دربار میں آنا چاہتا ہوں، پھر آپ زندگی دیں، پھر دین کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اے اللہ تیرے دربار میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، تمنا تھی۔ یہی تمنا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی۔ اللہم انا نسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہم شہادت کو طلب کرتے ہیں، ایسی شہادت جو آپ کی راہ میں حاصل ہو۔ جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ماہ محرم ہی میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، لیکن آپ دیکھیں شہادت تو مسلمانوں کے لیے عزت کا سبب ہے، اور صحابہ تمنا کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ شہید ہیں، حضرت عمر فاروق شہید ہیں، حضرت سمیہ شہید ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان تمام کی شہادت کو اللہ تعالی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جمع کر دیا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میدان جہاد میں عمل میں آئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جس وقت ہوئی، ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ وہ مصلی کی طرف بڑھ رہے تھے نماز فجر کو پڑھانے کے لیے، اس وقت عمل میں آئی۔ اور حضرت عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شہادت ہوئی جس وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی جس وقت آپ میدان کارزار میں بھی ہیں، میدان جہاد میں بھی ہیں، اور نماز کا عالم بھی ہے، سجدے کا عالم بھی ہے، عبادت کی توفیق ملی ہوئی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالی نے صحابہ کی بہت سی شان کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں جمع کر دیا۔ اور آپ کو ایک علمی نقطہ سمجھاتا ہوں کہ یہ ان کے لیے کس طرح کا اعزاز ہے، اور جس کی تمنا نانا جان نے کی تھی، اللہ تعالی نے وہ نواسے کے حق میں اس دعا کو قبول کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب مومن سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی اللہ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ اور اللہ کے قدم کہاں ہیں؟ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہیں، کما یلیق لشانہ، جیسے اللہ کی شان۔ اب آپ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ پیر اوپر ہوں گے عرش نیچے ہوگا، تبھی تو الرحمن علی العرش استوى کہا۔ اور جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور وہ اللہ کے دربار میں گئے، تو گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مقام اللہ کے قدموں میں، عرش رحمان سے اوپر اللہ کے قدموں میں ہے، کہ اللہ تعالی نے اپنے دربار میں ان کو بلایا جس وقت کہ ان کا سر اللہ کے قدموں میں اور عرش الرحمان سے اوپر۔ یہ ان کے لیے بڑا اعزاز ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور ان کی جد و جہد العیاذ باللہ کوئی سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مؤمن، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مؤمن، کہ مؤمن کی لیے شہادت یہ تو اس کا مقصود ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالی نے وہ مقصود حاصل کروایا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں اس طرح بلا کر کہ ان کا قدم اللہ کے، ان کی پیشانی اللہ کے قدموں پر رکھی ہوئی ہے۔ اور آپ ایک بات سمجھیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بہرحال جب زخم لگے ہوں گے تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن جب آدمی کی نگاہ مقصود کی طرف ہوتی ہے تو اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوا کرتا۔ اس کی بھی دلیل ہے قرآن سے کہ دیکھیں
جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا ان کی طرف متوجہ ہوئی اور گناہ کا ارادہ ہوا اور ان کو دعوت دی، بہرحال وہ ایک واقعہ ہے کہ زلیخا کو عورتوں نے وہاں کی مطعون کیا، کیسی عورت ہے کہ اپنے خادم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ ان کو سبق سکھایا جائے گا اور طریقہ یہ اپنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں جس وقت تمہیں اشارہ کروں گی تم ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف چلے جانا۔ چنانچہ عورتوں کی جنہوں نے طعنہ دیا تھا زلیخا کو، ان کی دعوت کی، کھانے کا ناشتے کا انتظام کیا، پھل فروٹس منگوا کے رکھے اور ان کے ہاتھوں میں چاقو دیا اور کہا کہ کھاؤ، اور جیسے ہی کہا فوراً حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ یہاں سے نکل کر چلے جانا۔ چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالی، حضرت یوسف شرمیلے تھے، نبی تھے، سر جھکا کر گزر گئے۔ عورتوں نے جب دیکھا تو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی اور کہا وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو بشر لگتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب شہادت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن شہید ہوتا ہے اللہ تعالی تمام پردوں کو، حجابات کو اٹھا دیتا ہے، اس کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتا، اور اللہ تعالی اس کا مقام بہت اونچا بلند فرماتے ہیں۔ جیسے ہی لکھا ہے کہ شہید ہوتا ہے، اس کو اپنی تکلیفوں کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ جو اس کا مقصود اور مطلوب ہے وہ اس کو پہنچ گیا۔ بہرحال اس عاشورہ کے دن سمجھنا چاہیے کہ یہ شہادت ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ ہاں، اب حسینیت کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ حسینیت گریبان کو چاک کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنے کا نام حسینیت ہے۔ حسینیت نام ہے اس بات کا کہ آپ کیسے بھی حالات میں ہو مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ حسینیت نام ہے اس بات کا کہ ظالم کے آگے جھکا نہیں جائے گا۔ حسینیت نام ہے اس بات کا کہ جماعت نماز کے ساتھ چھوڑی نہیں جائے گی، چاہے عین قتل کا وقت آ جائے۔ اور حسینیت نام ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کو قربان کر کے اللہ کے دین کو بلندی عطا فرمانا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مناقب اہل بیت اور حب اہل بیت عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقوں پر اللہ تعالی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا